الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم سید وجی حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ سینٹرل اور مختلف آبادیوں سے، مختلف کمپلیکسز سے اور مختلف مارکیٹ سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں دوستوں اور میری بہت ہی عزت مآب بہنوں، آپ نے آج ایک بہت جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور بجائے اس کے کہ حالات کا لوہا پڑا جاتا رہے اور گھروں میں بیٹھے رہیں، آپ میدان میں نکلے ہیں، سڑک پر آئے ہیں۔ اور خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ جنہوں نے آگے آ کر، سامنے آ کر نارتھ ناظم آباد کی نمائندگی کی ہے اور اپنے مسائل کو پوری قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے اس جینوئن مسئلے کی بھی کوریج ہوگی کہ یہ نارتھ ناظم آباد جو لاکھوں انسانوں پر مشتمل نارتھ ناظم آباد ہے، یہ شہر کراچی کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، جہاں کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر فنکشن کرنے والی، اور اس کو پلان ہی اس طرح سے کیا گیا تھا جس طرح بتایا گیا ہے کہ ایک کیپٹل کا جو سب سے اچھا اور بہتر علاقہ ہو سکتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کراچی کے مجموعی حالات جو بگڑتے چلے گئے، تو جس طرح پورے شہر کا حال تباہ ہے، نارتھ ناظم آباد کا حال تو اور زیادہ تباہ کن ہوتا چلا گیا۔ اور اس وقت اگر آپ نارتھ ناظم آباد کی گلی محلوں میں گھوم لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کھنڈر ہے یا سیوریج کا پانی ہے۔ بہت کچھ اگر شور مچ جائے تو دو چار گلیوں کی کارپیٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن یا تو بارش آ جائے تو وہ بہہ جاتے ہیں، یا جو سیوریج کا گندا پانی ہوتا ہے وہ اس جو ناقص قسم کا مٹیریل ہوتا ہے اس کو گلا کر رکھ دیتا ہے اور پھر دوبارہ گڑھے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف کے یہی حالات ہیں۔ جو فلیٹ سسٹم میں لوگ رہتے ہیں، ابھی آپ کو میمن کمپلیکس کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پانی کا کتنا شدید بحران ہے، اور بار بار واٹر بورڈ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنے کے باوجود یہ حل نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سے آپ سیوریج کا مسئلہ دیکھ سکتے ہیں۔ صوبائی حکومت نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ کراچی کے تمام اداروں پر جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا۔ کراچی کا جو ماسٹر پلان کا محکمہ تھا، اس محکمہ کو بھی جو ہے وہ سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام وسائل کے اوپر قابض ہو کر وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک کر رہی ہے۔ اور خاص طور پر اس پوری آبادی اور بستی جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں کراچی وہ شہر ہے کہ جو 41% انکم ٹیکس دیتا ہے، تو اگر کراچی کی وہ آبادیاں جو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتی ہیں، ان میں سے ایک نارتھ ناظم آباد بھی ہے، گویا پورے پاکستان کی معیشت کو چلانے میں یہاں کے لوگوں کا ہاتھ ہے، یہاں کی مارکیٹس کا ہاتھ ہے۔ یہاں کے لوگ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کرتے ہیں، سرکاری جابز تو یہاں پر لوگوں کو ملتی نہیں ہے، تو وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کی سیلری سے ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نارتھ ناظم آباد یا ڈسٹرکٹ سینٹرل یا پورے شہر میں وہ لوگ کہ جو بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے اوپر حکمران طبقہ ہے، وہ تو ہمیں محروم کر ہی رہا ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تو کام یہ تھا کہ وہ یہاں کے مسائل کو قومی سطح پر اٹھاتے، صوبائی سطح پر اٹھاتے، شہر کی سطح پر اٹھاتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک نارتھ ناظم آباد کے حوالے سے نہ کبھی قومی اسمبلی میں کوئی تذکرہ ہوا ہے، نہ صوبائی اسمبلی میں کوئی تذکرہ ہوا ہے، اور نہ یہاں کے اس مسئلے کو کسی نے مسئلہ بنایا ہے۔ یہ نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ ان مسئلوں کو اجاگر کریں اور اس کے حل کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے شہری اپنے آپ کو ایک طرح سے لاوارث سمجھنے لگے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، اوور بلنگ کا معاملہ ہو، سڑکوں کی بات ہو، سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہو، ہم کہاں جائیں؟ ہم اگر یونین کونسلوں میں جاتے ہیں تو آج کی یونین کمیٹیاں جو ہیں ان کی مدت ختم ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے ہمارے متحدہ کے دوست سب یہاں پر جو ہے وہ یونین کمیٹیوں کے انچارج تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر محلے کا گٹر بند ہو جاتا ہے
تو یونین کمیٹی کی طرف سے جو لوگ ملازم ہیں وہ لوگ ذاتی پیسے کے اوپر پرائیویٹلی آپ سے پیسے لے کر تو گٹر صاف کر دیں گے، لیکن یونین کمیٹی کی طرف سے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہمارا یونین کونسلوں میں حل نہیں ہوتا، ٹاؤن کے دفتر سے حل نہیں ہوتا، خود ٹاؤن کے سامنے گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ ہمارا ڈی سی آفس میں حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ تعصب کی بنیاد کے اوپر ایک طرح سے پورا دھندا چل رہا ہے۔ پھر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ KMC جاتے ہیں، وہاں کے تو ملازمین خود اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ان کو 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، اور پھر جس طرح کی گھوس ملازمین کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر اسی طرح کہاں جائیں؟ کیا سندھ سیکریٹریٹ جائیں کہ جس کا کراچی سے اور کراچی کے عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ایک اجنبی شہر آباد ہے کہ جو ہمارا حقوق تو غصب کرتا ہے، ہمیں دیتا کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم CM ہاؤس جائیں کہ جنہیں کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا ہم پرائم منسٹر کے پاس جائیں اس لیے کہ پرائم منسٹر تو ہمارے پاس 3 سال میں 3 گھنٹے کے لیے آئے ہیں اور 3 پیکیج کا اعلان کر کے گئے ہیں، کیا تو انہوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، اس آبادی نے بھر کر ان کو ووٹ ڈالے تھے، کچھ ڈالے تھے کچھ ڈل گئے تھے، بہرحال نمائندگی تو انہی کی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کے صلے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ ہم پر یہ احسان کیا جاتا ہے کہ چند گلیوں میں، اگرچہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب جو کارپیٹنگ ہو رہی ہے اس کا MNA کے فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 3-4 سال پرانی PC1 بنی ہوئی تھی کہ جنہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشر ڈلا ہے، آپ جیسے لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو کچھ کام ہونا شروع ہوا ہے۔ MNA فنڈ سے تو آدھی پوری وہ گلیاں بنانے کی کوشش کی گئی کہ جن کا مٹیریل ہی ناقص تھا، اور پھر ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر سندھ حکومت کام نہیں کر رہی تو ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شہر کراچی نے، اس کی ان بستیوں نے قصور کیا کیا ہے کہ ہمیں تو وفاق بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حقائق کی بنیاد پر 650 ارب روپے کا PSDP کہلاتا ہے، یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، اسے ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کا پچھلے سال فائنینشل ایئر میں یہ بجٹ تھا 650 ارب روپے، اس میں سے پورے کراچی کے لیے جو مرکزی حکومت ہے جس میں MQM اور PTI کی حکومت ہے، انہوں نے صرف 18 ارب روپے رکھے تھے، اور 2 ارب روپے بھی انہوں نے خرچ نہیں کیا کراچی کے اوپر۔ 650 ارب روپے میں سے 2 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے PTI کے دوست اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کراچی میں کیا کام کیا، جبکہ 2.5 سال پہلے عمران خان صاحب نے 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ پھر اس سال بھی ترقیاتی بجٹ بڑھ کے 900 ارب ہو گیا پاکستان کا، لیکن اس میں بھی کراچی کے لیے صرف 17-18 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس میں وہ سارے منصوبے بھی شامل ہیں جو K4، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، K4 کا اعلان تو بار بار وفاقی حکومت کر رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے نہیں بنایا تو ہم بنائیں گے، لیکن ان 17-18 ارب روپے میں ایک پائی بھی K4 پانی کے منصوبے کے لیے وفاقی حکومت نے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ کیسی دو رنگی ہے کہ ایک طرف آپ اعلانات بھی کریں اور بجٹ میں پیسے ہی نہ رکھیں، اور رکھتے تو خرچ نہ کریں۔ اسی طرح اور جتنے سرکولر ریلوے اور یہ کچرے کے اور فلاں کے ساری مدات ملا کر جو وفاق میں ابھی صوبے پہ نہیں آیا، ان کا بجٹ اگر 900 ارب روپے تو کراچی کے لیے صرف 18 ارب روپے، اور جو ٹریک ریکارڈ ہے 3 سالہ کارکردگی کا، اس میں ہمیں پتا ہے کہ 3 سال میں PTI کی وفاقی حکومت نے کراچی سے 2500 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس کو وصول کیا ہے، 5 ارب روپے بھی کراچی پر نہیں لگائے ہیں۔ بلا خوف تردید میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے سامنے سے یہ گرین لائن گزر رہی ہے۔ جب 2018 میں الیکشن ہوا تو اس پہ جتنا کام ہوا تھا آپ کو معلوم ہے۔ ہم نون لیگ جو آج کراچی میں جلسہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف کو بھی کراچی کا مروڑ بھی ہوا ہے، صبح سے وہ کراچی کر رہے ہیں۔ میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے لاہور کی جو میٹرو بس تھی اس کا پورا ٹریک 11 مہینے میں بنایا تھا، لیکن کراچی کا جو میٹرو کا بھی ایک جزء ہے گرین لائن، اس کو تم نے 3 سال تک مکمل نہیں کیا۔ کراچی نے قصور کیا کیا ہے کہ نون لیگ بھی یہاں کام نہیں کرتی، اور پھر جب PTI آئی، یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، اور 3 سال میں انہوں نے
10% काम का इजाफा भी नहीं किया। मिट्टी खाई है हमारे बच्चों ने, एलर्जीज हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, बीमार पड़े हैं लोग, लेकिन ये ग्रीन लाइन नहीं बन के दिया। हर महीने ऐलान करते हैं कि 2 महीने के बाद बसें भी आ जाएंगी और ग्रीन लाइन भी बन जाएगी। तो मुझे आप बताएं कि ये कैसा जुल्म है? ना पानी का मसला हल हो रहा है, ना बिजली का मसला हल हो रहा है। के इलेक्ट्रिक की पूरी सरपरस्ती पहले पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम कर रही थी, फिर नून लीग और एमक्यूएम कर रही थी, अब पीटीआई और एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी तीनों मिलकर उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल और बैंकरप्ट करार दे दिया गया है। जो फाउंडर सीईओ है अबराज ग्रुप का, जिसके पास हमारा के इलेक्ट्रिक का इदारा है आज, लेकिन पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता। तो इसलिए हम ये पूछते हैं कि इस शहर के साथ ये सलूक तुम क्यों करते हो? अब ये जो सूबाई हुकूमत है, ये तो वडेरा शाही की हुकूमत है। मकामी सिंधियों का इस्तेहसाल करके छोटे छोटे वडेरे बड़े वडेरों के साथ मिलते हैं और ये सारे वडेरे मिलकर नुमाइंदगी ले लेते हैं और सूबाई हुकूमत के अंदर आकर बैठ जाते हैं और फिर अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर और फिर यहाँ के शहरी वडेरों को भी साथ मिलाकर ये हमारी तकदीर के फैसले करते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कराची में जब ये बात होती है कि सूबाई हुकूमत इसका इस्तेहसाल कर रही है, तो सूबाई हुकूमत कहती है कि कराची तो हमारा हिस्सा है और कोई इसके हवाले से अलहदा से बात न करे, लेकिन जब कराची को देने की बात आती है तो ये सारे वडेरे मिलकर करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, कराची को देते कुछ नहीं है। तमाशा ये है कि वडेरा शाही का ये निजाम नुमाइंदगी की बुनियाद पर है और नुमाइंदगी होती है मर्दमशुमारी की बुनियाद पर। पीपुल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद रही, कई मर्तबा मौजूद रही, सूबाई हुकूमत भी मौजूद रही, लेकिन इस मर्तबा जो मर्दमशुमारी का मामला है वो पीपुल्स पार्टी को वो तो खूब मजे ले रही है, वो तो सिंध की आबादी की तर्जुमान बनी हुई है, लेकिन कराची की आबादी पे जो शख्स खून मारा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम ने मारा है। 3 करोड़ की आबादी को इन्होंने 1.5 करोड़ गिना है और इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। विफाकी काबीना से भी मंजूरी दी है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से भी मंजूरी दी है। हमने क्या कसूर किया इमरान खान साहब? आपके दिल से कराची की कदूरत क्यों नहीं निकलती है? कराची के लोगों ने तो बड़ी तमन्नाओं से आपको वोट दिया था और आपने हमारी गिनती ही आधी कर दी और इसके नतीजे में हमारी नुमाइंदगी सूबाई असेंबली में भी कम हो गई और हमारी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में भी कम हो गई। इसलिए एमक्यूएम और वफाकी हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है कि जिन्होंने हमारी गिनती को ऑफिशियली आधा किया है और कौम को धोखा दिया कि हम नई मर्दमशुमारी कराएंगे। हमने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम टीओआर बना रहे हैं, हम कमेटी बना रहे हैं, 6 हफ्ते में टीओआर बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं 18 हफ्ते गुजर गए इस ऐलान को, लेकिन न टीओआर बने न कमेटी बनी। ये अगले इंतखाब से पहले भी मर्दमशुमारी नहीं कराएंगे और ये जो 40 मर्दमशुमारी है इस पर ही अगला इंतखाब होगा और फिर वडेरों की हुकूमत बनेगी, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, फिर लोगों को लड़ाने के लिए सुबह की बातें करेंगे, लेकिन जो करना है वो करते नहीं हो और आपस में लोगों को तकसीम करते हो। इसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर है? जो शहर के करता धरता है, जिनके पास मैंडेट है। इसलिए मेरे भाइयों, अब शराबों के पीछे, धोखों के पीछे मत चलो, आप नारों के पीछे न जाएं। जो आपकी खिदमत करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो कोरोना में आपके साथ होते हैं, जो तालीम के मैदान में आपके साथ होते हैं, जो उस्मान पब्लिक स्कूल की चेंज की सूरत में आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आपके साथ इलाज और सहूलत के अलखिदमत अस्पतालों में आपके साथ खड़े होते हैं, जो स्प्रे करते हैं, तो मस्जिदों में भी, जो मंदिरों में भी, जो गिरजा में भी जाकर लोगों की खिदमत करते हैं, वो जमात इस्लामी के कारकुन है, वो अल खिदमत के रजाकार हैं। आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको वही कराची देंगे जो नेमतुल्लाह खान का कराची था। मैं पूछना चाहता हूं 2001 से लेकर 2005 तक नेमतुल्लाह खान साहब इस सिटी नाज़िम थे और टाउन ये हमारा जमात इस्लामी के पास था, तारीखी काम हुआ था। ये पूरी बेल्ट ग्रीन बेल्ट बन गई थी, अंदर की गलियां बन गई थी, पानी की लाइनें जो पीछे थी वो आगे की तरफ लाकर बना दी गई थी और उस वक्त तक के सारे मसलों को हल किया गया था और आइंदा की प्लानिंग हो रही थी। कराची में पानी का बहरान है तो केसरी मंसूबा
نعمت اللہ خان نے بنایا تھا، K4 کے لیے کام شروع کیا تھا۔ 16 سال میں نہ مصطفیٰ کمال نے، نہ وسیم اختر نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ نون لیگ نے اور نہ PTI نے ایک قطرہ پانی کا اضافہ بھی کراچی کے لیے نہیں کیا۔ آبادی بڑھ رہی ہے، ہائی رائز بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کراچی کو پانی نہیں دیا اور K4 منصوبے پہ 15 ارب روپے خرچ ہو گئے، لیکن وہ منصوبہ اس کا ڈیزائن ہی غلط ثابت ہو گیا۔ کون ان کا احتساب کرے گا؟ کون ان سے پوچھے گا؟ کون ان کی گردن ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا؟ انشاءاللہ کراچی کے عوام یہ کام کریں گے، جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کریں گے۔ کراچی کے حقوق کی تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہر بستی اور آبادی میں اس طرح کی ریہیبلیٹیشن بحالی کی تحریکیں چلیں گے اور انشاءاللہ کل ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے تمام حالات کے اوپر۔ ایک طرف وفاقی حکومت اپنی 3 سال کی کارکردگی پیش کر رہی ہے، دوسری طرف نورا کشتی PTI اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، دونوں میں اس پر اتحاد ہے۔ وہ بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے، یہ بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے اور بہت سارے معاملات میں ساتھ ہیں، لیکن ٹی وی پہ مرغے لڑتے رہتے ہیں۔ آج ایک ڈھکوسلا PDM کے جلسے کی صورت میں اس شہر میں کیا جا رہا ہے۔ تم PDM کے جلسے کا عنوان رکھتے ہو کہ ہم تحریک حقوق سندھ کی بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی پورا سندھ ہمارا سندھ ہے، ہم سب اس کا حصہ ہیں، لیکن کراچی کو بھی تو کچھ گن لو۔ جلسے کرنے آ جاتے ہو لیکن کرتے تم بھی کچھ نہیں ہو۔ اس لیے یہ PDM کیا ہے؟ یہ PDM تو PTI کو فائدہ پہنچانے کا ایک دھندا ہے۔ یہ نورا کشتی ہے کہ اوپر سے سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان سب کو چلاتے ہیں وہ ان سب کو گھماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان جعلی جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان فراڈ ایجوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعتاً سنجیدہ ہے تو ہماری اس تحریک کا حصہ بنے، جو ان گلی محلوں کی تحریک ہے، کراچی کی پانی کی تحریک ہے، سیوریج کے نظام کی تحریک ہے، ٹرانسپورٹیشن کے نظام کی تحریک ہے، سرکولر ریلوے کی بحالی کی تحریک ہے، کراچی کی الیکٹرک کو آزاد اور خود مختار اور کراچی کا ادارہ بنانے کی تحریک ہے، اور کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ سے زائد آبادی کو صحیح گننے کی تحریک ہے، کوٹا سسٹم کے خاتمے کی تحریک ہے۔ ہمارے بچوں کو سرکاری ملازمتیں کیوں نہیں ملتی، اس پر آواز اٹھانے کی تحریک ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ساری ملازمتیں آپ اپنی مرضی سے لسانیت اور تعصب کی بنیاد پر بانٹ دو اور ہمارے بچے بس فوڈ پانڈا والا کام کرتے رہیں اور ادھر سے ادھر جوتیاں چٹکاتے رہیں، اور جس کے اندر ذرا ٹیلنٹ ہو اور اس کو موقع ملے تو ملک سے باہر ہمارا ٹیلنٹ چلا جائے۔ یہ ٹیلنٹ اسی ملک کا ٹیلنٹ ہے، اس کو یہی استعمال ہونا چاہیے۔ آئیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے، اس جدوجہد کو آگے بڑھائیے، اس تحریک کو آگے بڑھائیے، جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیجیے تاکہ ہم آپ کا مقدمہ لڑ سکیں اور اس شہر کو پھر سے اس کی اصل کی طرف لوٹا سکیں۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کی تاریخ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا مستقبل بھی جماعت اسلامی سنوارے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔